الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد
في البلاد نبی آتے رہیں آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہیں آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا ذہنوں کے در کھول دیے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود شریف سب نے پڑھ لیا جی؟ جنہوں نے پڑھا ہے ثواب کی نیت سے دونوں ہاتھ کھڑے کریں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ چونکہ درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، اس لیے آج کے اس جلسے میں اس چوک فاروق اعظم کو اپنی اس عبادت کا گواہ بناتے ہوئے ایک بار با آواز بلند پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام، معزز محترم دوستو بزرگوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت اس کے زیر اہتمام ہونے والے اس عظیم الشان جلسے میں دور دراز سے تشریف لانے والے چوک فاروق اعظم پشاور کے حضور باشعور دوستو، آپ کی اس عظیم الشان پروقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین ہونے والی اس محفل کے اندر آج پہلی مرتبہ یہ چل رہا ہے چھوٹا آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اس عظیم الشان پروقار عرصہ دراز سے جاری و ساری رہنے والے اس دینی مذہبی جلسے میں
اللہ کی توفیق سے کافی لمبا سفر کر کے مجھے بھی حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سمیت آپ تمام حضرات کا اس چوک کے اندر دین کی نسبت سے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری اور آپ کی ملاقات کا باعث میرے برادر محترم جناب حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے جتنے بھی عہدے داران ہیں، جتنے بھی ورکر ہیں، وہ سارے اس ملاقات کا باعث بنے ہیں۔ اللہ پاک ان کا اس پروگرام کو دین کی نسبت سے اللہ کی رضا کے لیے اس چوک میں سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح حضرت کے بزرگ حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ جو تسلسل ہے، اللہ پاک اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آپ آمین نہیں کہہ رہے؟ میں کافی دیر سے محو گفتگو ہوں، چونکہ میں پشاور پہلی بار آیا ہوں تو مجھے نہیں پتا آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ پنجاب سے تعلق ہے، عام طور پہ ہم بات پنجابی میں کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے مجھے بھی یہ اس پابندی کا خیال کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بات اردو میں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری قومی زبان بھی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بولیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اسٹیج والوں کو نہیں آ رہی سمجھ؟ آ رہی ہے آپ کو بھی؟ چلیں، میں نے بات شروع کر دی ہے، اللہ کرے کوئی ایسی بات اللہ مجھ سے کہلوا دے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ حضرات تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، کیونکہ میں نے کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کرنا۔ ابھی ماشاءاللہ بڑے پروگرام اور ہیں جو اسی انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے حوالے سے چلتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اگر میری زبان پہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ کرسی پہ بیٹھ کے بولنا ہوتا ذرا مشکل ہے، بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم بھی تو کرسی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا ایک تو ماشاءاللہ یہ جو وایا ہے نا درمیان میں یہ کافی ہے، اللہ کرے یہ خلا بھی پر ہو جائے، خالی جگہ پر ہو جائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی آواز میرے تک آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نام لوں تو سارے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پاک اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ذرا اس نیت سے ایک بار باواز بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ العزیز بات کی سمجھ بھی آپ کو آ ہی رہی ہے، اگر کوئی بات دل پہ اچھی لگے، اثر کرے، تو بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ زور لگائیں ذرا، اور بلند آواز سے جزاک اللہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی فلاح و کامیابی کا جو راز ہے نا وہ اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ کامیابی، فلاح، وہ اس بندے کو ملے گی جو دین پہ چلے گا۔ کس پہ چلے گا؟ دین پہ چلے گا۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قرآن و حدیث کو ہر چیز جانتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام کو کھینچ کے اپنی مرضی کا بنا لیں، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کو اپنی طرف نہ کھینچیں بلکہ خود دین کی طرف بڑھ جائیں۔ پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے یا پانی پیاسے کے پاس آتا ہے؟ بولیے،
پیاسا جاتا ہے نا, جس کو پیاس لگی ہوگی وہ اٹھ کے جائے گا, جا کے پانی پیے گا. تو اب ہم سارے دین کے پیاسے بن جائیں, اسلام کے پیاسے بن جائیں. اس بات میں ہماری کامیابی تب ہوگی جب ہم صحیح معنوں پہ دین کے اوپر چلنے والے بن جائیں گے. اب دیکھیں, میں اگر ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں تو مثال اس بات سے دیتا ہوں, یا اللہ پاک دین اسلام, کوئی ایسا مجھے کلیہ بتا, طریقہ بتا کہ ایک جملے میں مجھے سارا دین سمجھ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں دیکھ, یہ ہے میرا حکم. یہ کیا ہے میرا؟ بولو. یہ ہے میرا حکم اور یہ ہے میرے مصطفیٰ کا طریقہ. ان دونوں کی طرف نظر کر کے ان کے اوپر عمل کرنا تیرا کام ہے, تجھے دین دار بنا دینا میرا کام ہے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا, تبلیغی بھائی, وہ بھی پوری دنیا میں یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے, بولیے, لگتا ہے آپ کا وقت کوئی نہیں لگا جماعت سے. آگے یہ اجتماع آ رہا ہے, اس پہ جانے کی ذرا کوشش کریں, توجہ کیجئے گا ذرا. دین اسلام, اس کے اندر اللہ نے پوری کائنات کی فلاح و کامیابی چھپا دی ہے. اب ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے, قرآن نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, جناب والا مساجد کی خدمت نہیں کرتا, احکامات کو نہیں جانتا, پھر بھی کہے کہ مجھے کامیابی ملے. بتاؤ کامیابی ملے گی؟ بولیے, کامیابی نہیں ملے گی. جب کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, پھر دین پہ چلنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کر دینا میرے رب کا کام ہے. تو یہ دین جو ہے نا, دین اسلام, اس کا ایک بوٹا ہے, اس کا ایک پودا ہے. اس پودے کو جو ہوتا ہے نا مالی, باغ کا مالی, وہ باغ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تگ و دو کرتا ہے, ہر وقت محنت کرتا ہے. دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی تو پیدا نہیں ہو گئی جو ان درختوں کو خراب کرے گی, کوئی ایسا گندا پانی تو نہیں آ گیا جو ان درختوں کی جڑوں میں جائے گا تو ان کو جلا دے گا. پھر وہ حفاظت کرتا ہے. میں نے کہا پروردگار, یہ دنیا والے باغ کی حفاظت کے لیے پانی کی ضرورت ہے, تو یہ اسلام والے باغ کی حفاظت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے نبیوں کے آنسوؤں کا انتخاب کر لیا ہے. 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. میں اگر یوں کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا. حضرت دین اور اسلام کے بوٹے کو جب بھی تھوڑی سی کمزوری لاحق ہوتی ہے نا, کمزوری, تو اللہ پاک کسی نہ کسی نبی کا انتخاب فرما دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آتے رہے, اپنا اپنا وقت گزار کے جاتے رہے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں اسی حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں. یہ کون ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کھڑے ہیں, میرے محبوب کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ حضور فرماتے ہیں پروردگار 1,24,000 نبی دنیا میں آئے ہیں. کتنے نبی؟ 1,24,000 کم و بیش, واللہ عالم بالصواب, نبی دنیا میں آئے. جب دین کو تھوڑی سی کمزوری لاحق ہونے لگتی تھی تو اللہ کسی نہ کسی نبی کو دنیا میں بھیج دیتا تھا. تو اب میرے آقا کھڑے ہیں, میں تمہید چھوڑنے لگا ہوں, اگر آپ کی بھرپور توجہ ہو تو. یا اللہ دین اسلام یہ
یہ تو باقی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اب میں محمد، میری تو عمر 63 سال ہو گئی ہے۔ کتنی ہو گئی ہے؟ میں تو 63 سال کا ہو گیا ہوں۔ اب تیرا جو قانون ہے وہ تو میرے اوپر بھی لاگو ہوگا، تو بعد میں دین کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایسی جماعت تیار کر دی ہے، اب تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تیرے بعد 4-5 بندے ہیں جو میری بات کو غور سے سن رہے ہیں حضرت مجمع کے اندر، کرسیوں والے بھی ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں، لیکن ان بندوں کا مجھے مزہ آیا ہے۔ یہ جو آگے بیٹھ گئے ہیں نا یہ چٹائی پہ، ان کا مجھے زیادہ مزہ آیا ہے کیونکہ ان کی سبحان اللہ مجھے لگی ہے، جس طرح کسی کو کچھ لگتا نہیں ہے اس طرح لگی ہے مجھے وہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، آئیے میں ذرا جملہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں محمد پریشان، میں 63 سال کا ہو گیا، میری ولادت ان کے سامنے، میرا لڑکپن ان کے سامنے، میری جوانی ان کے سامنے، میرا شباب ان کے سامنے، میری شادی ان کے سامنے، میری تجارت ان کے سامنے، اعلان تبلیغ ان کے سامنے، اب تیرا دین ہو گیا مکمل۔ اب دین کیا ہو گیا ہے؟ تو اب میں تو جا رہا ہوں، تو بعد میں دین کا کیا بنے گا؟ بعد میں دین کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پریشان نہیں ہونا، یہ جو تیری ایک جماعت ہے نا جس کے اوپر تو نے محنت کی ہے، ان کے اوپر مجھے بڑا اعتبار ہے، مجھے ان کے اوپر کیا ہے؟ بڑا اعتماد ہے۔ مجھے پتا ہے یہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، اولاد قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی دین پہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے میں انہی لفظوں پہ تمہید چھوڑتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ محمد میرا رسول ہے۔ اے میرے پروردگار، یا اللہ پاک پشاور کا مجمع، پشاور کے روشن ضمیر تیرے در پہ سائل بن کے، منگتے بن کے ایک گزارش کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، یا اللہ ہمیں ذرا بتا تو صحیح نا کہ یہ محمد کون ہے؟ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ فرماتے ہیں آ ذرا، اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو یہ محمد میرا رسول ہے، یہ محمد میرا نبی ہے۔ ویسے تو آدم بھی میرا نبی ہے، ابراہیم بھی میرا نبی ہے، حضرت نوح بھی میرا نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ سارے میرے نبی ہیں۔ پر میں اللہ جب اپنے محبوب کو دنیا میں نے بھیجا، میں نے کہا میرے محبوب تیرے تجھ سے قبل جتنے بھی نبی تھے وہ سارے آ گئے، اب تو جا، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اب تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اے پروردگار، نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ تیری وحدت کا پرچار کرتے جائیں، باری میدان جہاد کی آ جائے، نبی میدانوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، باری تیری عبادت کی آ جائے، نبی ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے تیری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سارے کام کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تجھے دکھاؤں، چلو نا، اگر تمہارا دل کرے
کرے کہ یہ سارے کام اب کون کرے گا، تو آؤ ذرا تصورات کی دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کرو، اے میں تمہیں مکے کی ایک وادی میں لے چلو، میں تمہیں مدینے کے ان بازاروں میں لے چلو۔ کون سے بازار؟ جن بازاروں کے اندر میرے محبوب علیہ السلام آپ اللہ کی عبادت کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ میرے نبی اعلان کر کے کہتے ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ۔ سارے پڑھ لو، سارے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ پشاور کے رہنے والوں، آؤ اگر مجھ سے پوچھو، اب میرے سامنے علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات سامنے آ گئی کہ جس میں علامہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ میں نے پورا پاکستان پھرنا ہے، گجرانوالہ سے آپ کے پاس آیا، یہاں سے میں نے سندھ اور کراچی کی طرف جانا ہے۔ پشاور والوں، اللہ کی قسم آپ کا ذوق قابل دید ہے، لیکن اگر جاگ کے ایک بار سبحان اللہ کہو میں جملہ دے دوں۔ اب آئیے طالب علمانہ انداز میں حضرت علامہ اقبال کی یہ بات آپ کے گوشت گوار کرتا چلا جاؤ کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن میں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہونا یہ ساقی میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید جو دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید جو دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے مدینے کے بازاروں میں مکے کی وادی کے اندر یہی ضرب لگائی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جس کو آتا ہے وہ ایک بار کہہ دے لا الہ، آپ نے کہنا ہے الا اللہ، لا الہ۔ ہم ذکر کے بھی قائل ہیں، اس لیے ذرا ضربیں لگاؤ، لا الہ لا الہ۔ اے پروردگار چوک فاروق اعظم پشاور والے، آج تیرے نبیوں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تیری وحدت کو اس چوک میں زندہ کر رہے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ سب پڑھ لو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام آپ نے مکے کی وادی کے اندر مدینے کے بازاروں کے اندر نعرہ مارنا شروع کر دیا، اے میرے پروردگار یا اللہ میں محمد نے تیرا نام لیا ہے، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، میرے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، اے پروردگار یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں محمد جواب میں پتھر نہیں مارتا، اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ سلام اس پر پوری کرو سبحان اللہ، جو تھک گیا کہو سبحان اللہ۔ یہ جو تھکے پڑے ہیں سارے، اب میرا موڈ ہے کہ میں آپ کی طرف منہ کر لوں اور باقی کی تقریر آپ کو سنا دوں۔
آپ سارے زندہ باد، سارے زندہ باد۔ آئیے میں ذرا اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں بدر الدجا کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ انہیں جان دو عالم کہا جاتا ہے۔ انہیں فخر الرسل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کے دیوانے پروانے مستانے میرے نبی کو جب بھی دیکھتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، اور جنابے والا اللہ کی رحمت کی قدرت کی علامات میرا مصطفیٰ بن کے آیا۔ کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام آپ نے اللہ کی وحدت کے اس پرچار کو مکے میں عام کر دیا، مدینے میں عام کر دیا، بازاروں میں عام کر دیا، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرا نبی آگے سے دعائیں دیتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا کہ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ سر بلند دیوبند، دیوبند، عزت مند غیرت مند دیوبند، دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند، دیوبند، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بھائی آپ تو بڑے باذوق ہیں۔ یہ نعرہ میں ادھر بار بار سن رہا ہوں، لیکن یہ کل ایک جلسے پہ میں تھا تو وہاں پہ بھی یہ نعرہ لگا تھا، لیکن وہاں کسی نے کہہ دیا تھا کہ حلوہ بند کھیر بند۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا تو میں نے کہا یار کیوں ظلم کرتے ہو مولویوں کے اوپر، ہمیں پہلے ہی کوئی نہیں حلوہ کھلاتا، تم سارا بند کر رہے ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو جاگ رہے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ایک منٹ، ایک میں دعا دیتا ہوں پشاور والوں، زندگی پتہ نہیں بعد میں ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں دعا دے کے جا رہا ہوں۔ یا اللہ جو بندہ تیری رضا کے لیے چوک فاروق اعظم پشاور میں تیرے نام کو بلند کرے تو اسے مدینہ دکھا دے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت جی ہم کیوں نہ مدینے کی بات کریں، آئیے میں ایک جملہ دیتا جاؤں۔ اے میری الفت، اے میری الفت۔ مولانا پریشان تھے کہ ہم نے ایک نعت خان صاحب سے ٹائم لیا تھا، وہ آئے نہیں، پریشانی کوئی ہو گئی ان کی، اسماعیل تنولی صاحب ایبٹ آباد سے، ان سے ٹائم لیا تھا وہ پہنچ نہیں سکے کسی پریشانی کی وجہ سے، لیکن میں نے کہا ان کا حصہ بھی میں ہی ڈال دیتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔
ہے یہ وہ میرا مصطفیٰ ہے، اس کے قدم مکے میں آ جائے اللہ مکے کو قرآن بنا دیتا ہے، اس کے قدم مدینے میں آ جائے مدینہ بھی قرآن بن جاتا ہے، میرے نبی کے قدم بدر میں آ جائے بدر بھی قرآن بن جاتا ہے، میرے نبی کے قدم احد میں آ جائے احد بھی قرآن بن جاتا ہے، میرے نبی کے قدم حنین میں آ جائے حنین بھی قرآن بن جاتا ہے، میرے نبی کے قدم غار میں آ جائے غار بھی قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے قدم مکے کی وادی میں آ جائے مکہ بھی قرآن بن جاتا ہے، صدیق کے کندھوں پہ آئے صدیق بھی قرآن۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ توجہ، رات وقت ہے رات کا اور اللہ کی طرف سے اعلان آیا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ، میں نے تجھے دنیا میں یہ مقام اور یہ مرتبہ دے کے بھیجا ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب ہم نے تجھے اس کائنات کے اندر مبشر بھی بنایا ہے نذیر بھی بنایا ہے سراج منیرہ بھی بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار یا اللہ یہ جو تیرا مصطفیٰ ہے یہ تو نبوت کا بہت بڑا آفتاب ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو؟ دیکھ تو صحیح نا، لوگ نبی کی دشمنی کرتے ہیں، کوئی معاذ اللہ اسے پاگل کہتا ہے، کوئی معاذ اللہ اسے مجنون کہتا ہے، کوئی اسے دیوانہ کہتا ہے، کوئی اسے شاعر کہتا ہے۔ اے پروردگار اب کیا ہوگا؟ اب تو 900 تلواریں لے کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں کا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں، مارنے والا بڑا نہیں ہوتا بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے ادھر نا میٹنگ کر رہے ہیں، 900 تلواریں، میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ فیصلہ طے یہ ہوا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم کے اس لا الہ الا اللہ والے کلمے سے ہم بڑے تنگ ہیں، ہم بڑے کیا ہیں، لہذا اس کا راستہ روکو، اس کا کیا کرو، راستہ روکو۔ ہم نے پتھر مارے، یہ پتھر کھا کے کہتا ہے لا الہ، بولو بولو۔ ہم نے گالیاں بھی دی، یہ گالیاں کھا کے کہتا ہے لا الہ۔ ہم نے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ راستے کے کانٹوں کے اوپر چل کے اللہ کی طرف نظر کر کے کہتا ہے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ سارے سبحان اللہ، اسٹیج والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ہاں اللہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو پتھروں سے بچا سکتا تھا کہ نہیں؟ بولیے، اللہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو کانٹوں پہ چلنے سے بچا سکتا تھا کہ نہیں؟ بچا سکتا تھا نا۔ یا اللہ پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نبی ہے، یہ جس حالت میں بھی رہا اس نے میرا شکر ہی کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے میرا۔ اور لوگوں یاد رکھو یہ میرا مصطفیٰ ہے، اس کو میں نے دنیا کے اندر پوری کائنات کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرا مصطفیٰ تڑپے گا، پتھر کھائے گا، آج یہ پتھر برداشت کرے گا، کل کو بلال بھی برداشت کرے گا۔
ملے گا۔ اب بلال بھی تڑپ رہا ہے۔ بلال کو کیا ہوا؟ حضرت بلال تڑپ رہے ہیں۔ امیہ نے حضرت بلال کو مارا، تڑپایا، نیچے گرم ریت ہے، اوپر وزنی پتھر ہے، ہاتھ میں کوڑا ہے، مار رہا ہے۔ اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بلال تو احد کہنا چھوڑ دے۔ کیا کر؟ یہ جو تو احد کا تو نے شرف یاد کی ہوئی ہے نا گردان، اس کو بھول جا، چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا۔ ہائے قربان جاؤں میں بلال کے عشق پہ۔ ہم بھی عاشق ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں قربان جاؤں صحابہ کے عشق پہ کہ انہوں نے میرے نبی سے صرف عشق کیا نہیں ہے، عشق کر کے دکھایا ہے۔ یہ دیکھو نا، نبی کا ایک یار دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، نواب ہیں، چودھری ہیں، جاگیردار ہیں، سارے بیٹھے ہیں۔ تو نبی کے ایک یار صحابی نے نا اس طرح روٹی کا ایک لقمہ توڑا۔ دین کو سیکھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے۔ روٹی کا ایک لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا اور لقمہ ہاتھ سے گر گیا، ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ تو نبی کے یار نے نا جلدی جلدی روٹی کا لقمہ پھر زمین سے اٹھا لیا۔ تو ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ اس نے نا اس طرح کوہنی ماری، اپنا بازو سے مارا۔ تو مار کے کہتا ہے اوے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے نواب لوگ، بڑے بڑے چودھری، ذمہ دار نواب اور بہت بڑے رئیس لوگ ہیں، یہ اس بات کو برا جانتے ہیں، یہ اس بات کو حقیر جانتے ہیں، یہ کہ تمہیں حقیر سمجھیں گے، چھوڑ دے، نہ اٹھا روٹی۔ قربان جاؤں میں نبی کے یار کے عشق پہ۔ سبحان اللہ کہو تو جملہ دوں۔ او پشاور والو سبحان اللہ کے لیے چوک کو گواہ بنا لو، کہو سبحان اللہ۔ حضرت قربان جاؤں میں نبی کے یار کی اس محبت پہ۔ نبی کا یار بڑے مجمع میں کھڑا ہوا، اٹھ کے کہنے لگا اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری خاطر اپنے نبی کی ادا کو چھوڑ دوں گا؟ یہ تمہاری بول ہے، میں مر تو سکتا ہوں، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، متقون صحابہ، فائزون صحابہ، جنتی صحابہ، کامیاب صحابہ، کامران صحابہ۔ اور یہ بلال، لوگ ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نبی نے جماعت ایسی تیار کر دی ہے، تم تو میرے نبی سے بلال کو نہیں توڑ سکتے۔ آؤ ذرا، یہ ہے حبشی النسل ہے، رنگ کا کالا ہے، بظاہر غلام ہے، اور اس کے اوپر حکم بھی اشاروں کا چلتا ہے۔ آؤ، اور اگر کسی مکی نے لال جلا ہے میرے مصطفیٰ کا، ابو بکر تو بڑا بلند ہے، عمر تو بڑا بلند ہے، عثمان تو بڑا بلند ہے، علی تو بڑا بلند ہے، اس کے بلال کو توڑ کے دکھاؤ۔ تم مر جاؤ گے۔ اگر غصہ نہ کرو تو ایک جملہ دے دوں، کیا خیال ہے؟ اگر غصہ نہ کرو، تم مر جاؤ گے اور اپنے آپ کو مار مار کے مر جاؤ گے، تم سے نبی کا بلال نہیں ٹوٹے گا، تم سے نبی کا بلال ہے۔ اب ایک بات آئی ہے پر ہے پنجابی میں، تسا مینوں اگے پشتو سنائیے تو میرے کو بھی پنجابی سن لو۔ پنجابی میں ایک بات آئی ہے، یہ نبی سے محبت، نبی کے صحابہ سے پیار ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا۔ یہی تو ساری سمجھتے ہیں حضرت، پنجابی بھی سمجھتے ہیں ساری۔ تو پہلے بتانا تھا، میں نے ایسے اردو کی کو کے کی کیا ہے، میں پنجابی میں بات کرتا۔ مجھے لگتا ہے آپ ساری رات بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ساری رات۔
اب یہ ہمارے پولیس والے پریشان ہو گئے ہیں، یہ پولیس والے ہیں ہمارے بھائی اور دوست، میں دیکھ لوں پہلے ان کو، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ یہ دیکھیں نا، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی پورے کا پورا اجر عطا فرمائے، اور بلند آواز سے کہا کرو آمین، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں جو جملہ دے رہا ہوں، بلال تو چاہتا ہے نا کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ حضرت بلال خاموش ہیں۔ امیہ کہنے لگا اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے مارنا چھوڑ دوں تو نبی کو چھوڑ دے، نبی کو کیا کر چھوڑ دے۔ آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستی میں کہہ رہے ہیں احدن احدن احدن، وہ اکیلا ہے، وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ تو ایک دن حضرت بلال کے ساتھ تو یہ معمول تھا، لوگوں کا مارتے تھے چونکہ غلام تھے، جس کا بس چلتا تھا مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی بلال کو گالی دیتا ہے، کوئی پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی کوڑا مارتا ہے۔ حضرت ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی اشر ہے، ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، اوپر وزنی پتھر ہے، امیہ کوڑے مار رہا ہے، تو حضرت ابو بکر قریب سے گزرے، حضرت صدیق آ گئے، صدیق آئے قریب سے گزرے، آ کے اس طرح دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے بلال جی ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیوں مارتے ہیں تجھے؟ مجھے اس لیے مارتے ہیں کہ تو بھی کہتا ہے لا الہ، تو پڑھ لو یار، لا الہ، میں بھی کہتا ہوں لا الہ، فرق صرف اتنا ہے کہ میں غلام ہوں اور تو نبی کا وزیر ہے۔ بولو یار بولو، میں غلام، تو مصطفیٰ کا مشیر، تیرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تو مدینے کا بہت بڑا تاجر ہے، تیرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں غریب ہوں۔ توجہ ہے؟ اگر سبحان اللہ ایڈوانس کہو تو جملہ دوں۔ حضرت صدیق کہتے ہیں میں نے بھی چیک کی کرنا تھا کہ سودا کر لوں یا رہنے دوں، مجھے بلال پسند آیا ہے، بلال مجھے پسند آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اوے امیہ تجھے شرم نہیں آتی؟ بیچارہ غلام ہے، غریب ہے، لاچار ہے، اس پہ ظلم کرتے ہو، ستم کرتے ہو، مارتے ہو اسے، بڑا چودھری بنا بیٹھا ہے تو، بلال کو مارتا ہے۔ تو امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر آیا میرے پاس، تجھے اگر بلال پہ ترس آ رہا ہے تو لے لے، اب اگر بلال سے پیار ہے تو سبحان اللہ کہہ دو، کوئی نہیں پیار، وہ تو ہم سب کو ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، بلال تو بلال ہے، ہم تو نبی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بھی سرما بنا لیتے ہیں۔ حضرت بلال، ابو بکر آئے، بلال کلمہ چھپا لے، کلمہ کیا کر؟ حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر یہ وہ چیز ہے جو میں کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا۔ آئے ہائے، کیوں؟ اس لیے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی۔ توجہ طالب علم کی طرف، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے بلال کوئی بات نہیں ہے، کسی نے نبی کی محبت میں نماز پڑھ لی، کسی نے نبی کی محبت میں داڑھی رکھ لی، کسی نے نبی کی محبت میں مسواک پکڑ لی، کسی نے نبی کی محبت میں تہجد پڑھ لی، کسی نے نبی کے پیار میں اپنے آپ کو نبی کے کھاتے لگا دیا۔ اے بلال تو سب سے انمول ہے، تو نے نبی کی محبت میں مار کھائی، نبی کی محبت میں کیا کیا؟ مار کھائی۔ المختصر بات اور طرف چلی گئی، حضرت بلال بیٹھے ہیں، ابو بکر آئے، کلمہ چھپا لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے، ایک بات تو بتا۔ جی پوچھو۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر پھول
اپنی خوشبو چھپا سکتا ہے؟ بولیے بھائی، آپ کو نیند تو نہیں آئی بھائی؟ اگر کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں تقریر، ورنہ یہ ہے کہ میں ابھی پٹڑی پہ چڑھا ہوں. صحیح پوچھے تو ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، بیٹھ سکتے ہیں ساری رات. حضرت تھے ڈرے پہ تھے، ڈر تو نہیں گئے بھائی. کچھ بندہ ہو پشاور کا اور وہ ڈر جائے، میں نہیں مانتا. صحیح بات ہے، پشاور والے کسی سے ڈرتے؟ اور بولو بولو. اور ہو بھی پشاور والا تو ہو بھی نبی کا غلام. صحابہ کے لیے جان دے سکتے ہو، میرے مصطفیٰ کے لیے جان دے سکتے ہو. آئیے ایک جملہ دیتا ہوں. آپ نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ جان دے سکتے ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے. آپ جان کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. تو پھر ان کے ایمان پہ کیوں شک کرتے ہو جو آج بھی روزے میں نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں؟ اور تم نے 1400 سال بعد پشاور میں جنم لیا، تم نبی کے عاشق ہو. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی ہے تو لے کے آؤ صدیق جیسا عاشق. ابو بکر جیسا کوئی عاشق دنیا میں آیا نہیں ہے. آئیے بات کرتا ہوں. حضرت بلال تڑپ رہے ہیں، ابو بکر آئے، آگے کہتے ہیں امیہ تجھے مارتے ہیں. امیہ تو مارتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے تجھے اچھا لگتا ہے تو تو لے لے. حضرت صدیق کہتے ہیں کر سودا، کر بات، کیا لیتا ہے اس کا؟ کہنے لگا تیرے پاس ایک غلام ہے وہ بھی لوں گا، ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا، پھر میں تجھے بلال دوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دولت بھی پھینک دی، غلام بھی دے دیا. تو حضرت بلال کو بازو سے پکڑ لیا. بس میں جملہ دے کے بات ختم کرتا ہوں. بازو سے پکڑ لیا، لے کے حضرت ابوبکر صدیق اس طرح میرے نبی کی طرف چل پڑے. تو امیہ نے پیچھے سے آواز دی، آواز دے کہتا ہے ابو بکر میں نے تو سنا تھا کہ تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، آج پھر تجھے داں لگ گیا ہے. تو حضرت صدیق کہتے ہیں اوے امیہ، اور تجھے کیا پتا ہو کہ میں تجھ سے کون سا ہیرا لے کے جا رہا ہوں؟ تو نہیں جانتا. امیہ کہتا ہے میں نے مار مار کے بلال کو کمزور کر دیا ہے. حضرت صدیق کہتے ہیں یہ کمزور نہیں ہوا اور مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے مار اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کھائی ہے. حضرت ابوبکر بلال کو لے کے چل پڑے، آگے میرے نبی کی عدالت میں. اللہ کی قسم پشاور والوں، اگر تصورات کی دنیا میں آپ اپنی آنکھوں کو بند کرو تو میں تمہیں اپنے نبی کی اس خانقاہ میں لے چلو، میں اپنے محبوب کے اس آستانے میں لے چلو. کیسا منظر ہوگا کہ جب حضرت بلال جسم سے چور ہے، جسم سارا زخمی ہے، مار کھا کے بلال تڑپ رہے ہیں. آگے میرے نبی کی عدالت میں میرے مصطفیٰ نے بلال کو دیکھا. کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے نبی نے بلال کی آنکھوں کو صاف کیا ہوگا. کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے محبوب نے اپنی کالی کملی سے بلال کے رخ کو صاف کیا ہوگا. صاف کر کے میرے نبی نے کہا ہوگا اے بلال، او یار تو میرے لیے مارے کھاتا رہا، نہ کوئی تیری تڑپ میں میدان میں آیا، نہ کوئی تیرے لیے تڑپ کے میدان میں آیا. آ بلال آج میں محمد کے گلے لگ کے رونا شروع کر دے. آنا میں تجھے تسلیاں دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرے معزز سامعین، آئیے میں اپنے لفظوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
रुहमाओ बहीनाहुम, ऐ मेरे महबूब तुझ से पहले 1,24,000 नबी दुनिया में आए, अब हर नबी ने मेरे दीन को सहारा दिया। किसी नबी ने माप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ बात की, किसी नबी ने शिरक करने वालों के खिलाफ कुल्हाड़ा उठा लिया, किसी नबी ने बड़ों की बेअदबी करने वालों को मसला समझाया। ऐ मेरे महबूब अब तू भी वापस आ जा, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब अब दीन मुकम्मल हो चुका है, रह गई बात मेरे तेरे बाद दीन की हिफाजत कौन करेगा। इस काम के लिए अब नबी तो आना कोई नहीं, अब नबी तो या अल्लाह फिर दीन का बनेगा क्या। दीन को सहारा तो नबी देते थे। अल्लाह फरमाते तू परेशान ना हो, ये काम मैं उमर से ले लूंगा। ये काम मैं किससे ले लूंगा। हजरत उमर मेरे नबी की महफिल में बैठे हैं, या अल्लाह ये काम तेरे नबी के बाद उमर करेगा। तवज्जो स्टेज वाले और मजमे वाले सारे जरा ज़ौक़ रखना, मैं एक जुमला देने लगा हूं। या अल्लाह ये काम उमर करेगा। अल्लाह फरमाते हैं हाँ उमर करेगा। तो उमर भी फिर नबी है, तवज्जो है, उमर भी फिर नबी है। अल्लाह फरमाते हैं काम तो सारे नबियों वाले हैं पर नबी नहीं है। उमर नबी, याद रखो उमर नबियों वाली गैरत रखता है, उमर नबियों वाले औसाफ रखता है, लेकिन अल्लाह की कसम रब ने मान लगा दी है, ऐलान कर दिया है ऐ मेरे महबूब अब कायनात के अंदर खुदाई सिर्फ मेरी चलेगी, नबूवत सिर्फ तेरी चलेगी। मैंने इस दफा जज़ाकल्लाह वक़्त कम था इसलिए मैंने तफसील की बात नहीं की। मैं इस दफा चनियोट जा रहा हूँ, चनाब नगर 22 तारीख को ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मेरा बयान है उधर, और ये जुमला जो मैं आज कहने लगा हूँ इंशाअल्लाह उस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा, उस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा। ये जो लोग कहते हैं ना ये ख़त्म नबूवत वाले हैं, ये सिपाही साहबा वाले हैं, कहते हैं ना ये ख़त्म, मैं कहता हूँ नहीं, हम सब एक हैं। हम सब क्या हैं? तुम पता क्या कहते हो, ये फलां है लिहाजा इनके जलसे पे नहीं जाना, ये फलां है लिहाजा इनके जलसे पे नहीं जाना। जो मेरे नबी को आखिरी नबी माने हैं, हमारा तन भी कुर्बान, हमारा मन भी कुर्बान। और एक और जुमला दूं, अगर गुस्सा ना करो, अल्लाह की कसम दौरे हाजिर के अंदर अगर दीन और खत्मे नबूवत की किसी ने खिदमत की है, अल्लाह अपना काम लेता है। वो अल्लाह वो है जो चिड़ियों से हाथी मरवा लेता है, ठीक है। और जब मेरे नबी की खत्मे नबूवत पे इस दौर में हमला हुआ तो अल्लाह ने मुफ्ती महमूद को पैदा कर दिया। जब मेरे नबी की खत्मे नबूवत पे हमला हुआ, मैदान सियासत में आने की बारी हुई, अल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाब कर दिया। क्या ख्याल है? जरा ज़रफ़ वसी रखो, ज़रफ़ वसी रखो, हम उलमा के कदमों की खाक हैं। क्या ख्याल है? अगर खत्मे नबूवत के लिए जान देनी पड़ी तो मैदान में आओगे? हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके। अगर खत्मे नबूवत के लिए जान देनी पड़ी तो आवाज मैदान में आओगे? और बुलंद आवाज से मैदान में आओगे? अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। तो यही मैं कहा करता हूं कि खत्मे नबूवत की सबसे बड़ी दलील वजूद सहाबा है, वजूद, क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरे नबी अब तेरे बाद नबी तो आना नहीं, दीन भी बाकी रहना है, रखेगा कौन, मेहनत कौन करेगा? फरमाया नबी के यार। कौन करेंगे? कभी उमर, कभी उस्मान, कभी अली, कभी तलहा, कभी जुबैर, कभी मुआविया, कभी बिलाल। ये सारे ऐलान कर देंगे कि जिस तरह का दीन हमें मुस्तफा दे के गया था,
پروردگار ہم نے اپنی گردنیں کٹا دی لیکن تیرے نبی کے دین پہ ہم نے آنچ آنے پشاور والوں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے اس انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہیں ان سب پروگراموں کو اس انداز میں قبول فرمائے کہ قیامت کے دن یہ جلسے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی پوری ٹیم کو، اور جب سے یہ تسلسل شروع ہے قیامت تک اللہ کرے یہ چلتا رہے، اور جن بزرگوں نے یہ شروع کیا اللہ اس جلسے میں ان کو بھی ثواب میں ان کا حصہ شامل فرمائے۔ انہی لفظوں پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ پاک تمام حضرات کا پشاور کے اس فاروق اعظم چوک میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین دوست احباب بڑی دور دراز سے آئے ہیں، اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کیا، رب العالمین سب کو ایک ایک قدم پہ یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العالمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب ان کی پوری ٹیم، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، پوری ٹیم ہے، یا اللہ وہ دن رات لوگوں کو اللہ کی توحید، تیرے نبی کی رسالت، صحابہ کی عظمت سنانے کے لیے مختلف قسم کے علماء کرام کو بلاتے ہیں، یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ رب العالمین ان جلسوں کو ہماری دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم اس جلسے کو اس چوک کے لیے نہیں، اس محلے کے لیے نہیں، اس بازار کے لیے نہیں، بلکہ پورے پشاور کے لیے، بلکہ پورے ملک پاکستان کے لیے امن کا گہوارہ بنا، امن کا ذریعہ بنا، امن عامہ قائم کرنے کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کی عمر عمل علم میں برکت عطا فرما، دین و دنیا کی تمام عزتیں بھلائیاں کامیابیاں عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت نصیب فرما۔ رب العالمین جن دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان کی تمام دل کی مرادیں پوری فرما۔ رب العالمین تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مرحومین جمیع مومنین مومنات دو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔